حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوکی یعنی کدو شریف بھی بہت پسند تھا، اور طب کے ماہرین نے لوکی کے بہت فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے آئیے چند فضائل سنتے ہیں۔ لوکی میں موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ کا استعمال پیٹ کے مختلف قسم کے امراض کے لیے بہت بہترین ہے، ان امراض کے خلاف ایک مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ تھکاوٹ، دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ وغیرہ یہ کدو شریف کھانے سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے۔ کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے، پیشاب کے امراض، معدے کے امراض، یرقان، پیلیا کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے۔ لوکی کے بیجوں کا تیل، یہ لوگوں کو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ تیل نکلواتے بھی ہیں، بیج پھینک دیتے ہیں، تو ان کے بیجوں کا تیل نکالنا چاہیے، سر میں لگانا، جب بھی سر درد ہو سر پہ لگائیں تو انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا، اور سر کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ لوکی شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی پیروی میں بزرگان دین بھی اس کو انتہائی شوق سے کھانا پسند کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوکی شریف کو اپنی غذا میں شامل کریں۔ ہمارا تو بس یہی ذہن ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے وہی اپنی پسند، اور جو آپ کو ناپسند ہے وہی اپنی ناپسند۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو شریف سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں بھی کدو شریف کو پسند کرنا ہے اور اسے سنت کی نیت سے شوق سے کھانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے سننا ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ بہرحال اگر ہم نے یہ اصول اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، کہ جو حضور کی پسند بس وہ اپنی پسند، جو حضور کو ناپسند وہ ہماری ناپسند۔ بزرگان دین کا رب کریم کی ذات پر بہت کامل ایمان ہوتا تھا، اور یہ حضرات تنگ دستی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ والے فاقوں سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ پاک ان کی مدد کرتا تھا۔ لہٰذا تنگ دستی آتی ہے تو آئے، مگر ہمیں تنگ دستی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تنگ دستی کا خوف نکالنے کے لیے بزرگان دین کے واقعات پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ ڈر ہمارے ذہن سے نکل جائے گا کہ تنگ دستی آ جائے گی، کھائیں گے کہاں سے، حالات خراب ہو جائیں گے، فاقے آ جائیں گے۔ تو ہمیں دنیاوی منصب اور مال و دولت کو پانے کی کوششیں کرنے والوں سے سبق لینا چاہیے، جو ایک سیٹ جیتنے کی خاطر لاکھ جتن کرتے ہیں مگر بعض اس سے پہلے ہی موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دولت کا نشہ نام یہ انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ جب یہ کسی کو یہ نشہ چڑھ جاتا ہے دولت والا، تو شیطان پھر کہتا ہے کہ میں اس کو جس طرح بکری کا کان پکڑ کے جدھر مرضی لے جاؤ نا، میں اس کا پھر ایسے اس کا حل کرتا ہوں، بکری کی طرح کان پکڑ کر میں جس طرف چاہتا ہوں اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہوں۔ جس بندے کو دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں مال دنیا اور دنیاوی منصب کے پیچھے بھاگنے، تنگ دستی سے خوف کھانے، کم وسائل، غربت کا رونا روتے رہنے کی بجائے صبر و قناعت اور توکل علی اللہ والی زندگی گزارنی چاہیے، کہ یہی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام میں سے ایک صاحبزادے گردشی ایام کی زد میں آ کر تنگ دستی میں مبتلا تھے، میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مفلسی اور غربت کی شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بہت ہی پریشان اور مغموم تھے، میں نے ان سے کہا کہ صاحبزادے، یہ ارشاد فرمائے کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو، کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے جد اعلیٰ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تنہائی میں اپنے چہرہ مبارکہ پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دو، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی۔
جس میں کبھی رجت نہیں ہے، یعنی طلاق رجعی نہیں، طلاق رجعی میں دوبارہ پھر چانس ہوتا ہے، اور میں کبھی رجت نہیں ہے، دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، میں نے تجھے ایسی طلاق دے دیا ہے دنیا کہ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ رجوع والا کوئی موقع ہو۔ شہزادے حضور، کیا اس قول کے بعد بھی سادات کرام کا غربت و افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے واللہ آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد شہزادے نے کبھی بھی اپنی غربت کا شکوہ نہیں کیا، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ کبھی بھی مشکل حالات اور تنگ دستی سے گھبرا کر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی دنیاوی مال و دولت کی کثرت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ کامیابی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کی ضرورت پڑے تو بڑی حکمت عملی سے اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں سید زادے پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی۔ کوئی ایسا لفظ نہ بولا جس سے ان کو شرمندگی ہو یا کوئی سخت لہجہ ہو، بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی میٹھے انداز میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ایسی تنگ دستی ضرور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو گناہوں سے رکنے کا سبب ہو اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، نیز بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ مگر افسوس بعض نادان تنگ دستی میں مبتلا ہو کر بے صبری کرتے ہیں، شکوے شکایات کرتے ہیں، رب کریم کی ناشکری اور نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور بعض تو بے خوف معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بک دیتے ہیں۔ تنگ دستی محتاجی میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی تنگ دستی سے پناہ طلب کرتا رہے جو اسے شکوے شکایت، رب کریم کی ناشکری، نافرمانی، کفریہ کلمات بکنے پر ابارے، ایمان کی بربادی کا سبب بنے، بندے کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ ایسی مفلسی اور غربت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی مہنگائی اور غربت کے بڑھنے کی وجہ سے بدکاریاں بڑھ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہر گلی محلے میں، شہروں میں، یعنی ہم کہتے ہیں نا یورپ میں ماحول خراب ہے، تو اس سے بڑھ کر حالات یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ ہر گلی محلے میں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور بہت سستی ہو چکی ہے، 100 200 میں بدکاری کے چانس وہ مواقع لوگوں کو ملتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی غربت یا تنگ دستی اور مفلسی نہ آئے کہ بندہ یہاں تک نوبت آ جائے کہ عزت بیچنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ تو اللہ پاک ایسی غربت سے بچائے کہ بندہ ناشکری پہ آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، منہ سے کفریہ کلمات بکنا شروع کر دے جو ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ تو ایسی مفلسی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں، ایسی تنگ دستی ملے کہ جس میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کو اور بڑھا دے۔ غریب اور تنگ دست اور مسکین شخص اگر اپنی غربت و مفلسی پر صبر اور صرف صبر کرے اور لوگوں کے آگے شکوے شکایات نہ کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ غریب اس لیے بھی فائدے میں ہے کہ اس کے پاس گناہوں کی دنیاوی آسائشیں، آلات، اسباب، وسائل نہیں ہوتے، جبکہ کئی مالداروں کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، گناہوں کے سارے آلات، سارے اسباب، کیونکہ پیسے سے ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اب غریب لوگ جب مالداروں، دنیا داروں کی عیش اور عیاشیاں اور سہولیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی کچھ اس طرح کی خواہشات انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا اے کاش میرے پاس بھی نیٹ ہوتا، میرے پاس بھی نیٹ والا موبائل ہوتا، میرے پاس بھی کمپیوٹر ہوتا، ٹی وی ہوتا، میں بھی ان کی طرح فلمیں دیکھتا، موسیقی سنتا، اپنی گاڑی میں عمدہ قسم کا ڈیک لگواتا، ٹیپ لگواتا، گانے بجاتا، وغیرہ وغیرہ۔ گناہ کا پکا ارادہ کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ نہ کر سکا۔ گناہ کا پکا ارادہ کرنے سے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، بے شک اسے چانس نہیں ملا، نہیں کر سکا، پھر بھی گناہ گار ہوگا۔ ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 286 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی مجمع خیر کا ہو یعنی نیک لوگوں کا اجتماع ہو اور وہ نہ جانے پایا اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حاضرین کو۔ یعنی اجتماع کوئی ہوا یا نیک محفل تھی، درس و بیان تھا، علم دین کا حلقہ تھا، کوئی نیک محفل تھی
اور اس نے کہا اوے میں رہ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کسی نے نہیں بتایا، ورنہ میں شرکت کرتا، تو اللہ پاک اس کو شرکت کا ثواب، یعنی اس کو دکھ ہوا اپنی شرکت نہ کرنے کا، تو اللہ پاک اس کو شرکت کرنے والوں جیسا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جو گناہ ان حاضرین وہاں موجود لوگوں پر ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا، یعنی اگر وہ مجمع شرکا یعنی برے لوگوں کا مجمع ہے، برے لوگوں کا اجتماع، بری محفل ہے، اس نے اپنے نہ جانے پر افسوس کیا کہ میں رہ گیا اس گناہ برے پروگرام میں جانے سے رہ گیا، تو جو ان حاضرین کو گناہ ہے نا، جو وہاں موجود لوگ ہیں ان پر جو گناہ ہوگا تو وہ گناہ اس پر بھی ہوگا جس نے کہا کہ کاش میں اس گناہ والے پروگرام میں شرکت کر لیتا، حالانکہ اس نے شرکت نہیں کی، صرف ارادہ کیا، تو اس پر بھی وہی گناہ۔ اس بارِ شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 615 پر لکھا ہے کہ اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا، جس کو عزم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اگرچہ جس گناہ کا پکا ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، اسے نہیں کیا لیکن عزم پکا تھا، ارادہ پکا تھا، تو اب وہ گناہ لکھا جائے گا۔ پکا ارادہ عزم کہلاتا ہے جب ذہن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پکا ارادہ کر لے، نفس کو اس کی جانب مائل کر لے، تو اس کو حاصل کرنے کی نیت بھی کر لے، تو یہ عزم کہلاتا ہے۔ عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو۔ اس صورت میں اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اس پر ثواب ملے گا، گناہ کا ارادہ ہے تو پھر اس پر پکڑ ہوگی، اگرچہ کسی سبب سے وہ اس گناہ کو نہ کر سکا۔ اب اس بات کو یوں سمجھیے کہ جمعرات کا دن تشریف لایا، شب جمعہ کو کسی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضری کا معمول تھا، مگر وہ بیچارہ کسی کام میں مشغول تھا، یاد ہی نہیں رہا اجتماع میں جانا۔ اچانک یاد آیا کہ آج تو شب جمعہ ہے، اجتماع تھا، میری شرکت نہیں ہو سکی اجتماع میں، لیکن اجتماع کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب اگر واقعی اسے اجتماع کی حاضری سے محرومی کا افسوس ہوا ہے تو انشاءاللہ اسے شرکت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے گناہ کا پکا ارادہ کیا، مثلا فلم دیکھنے کی غرض سے سینما گھر کی طرف چلا، مگر جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ لوگ تو فلم دیکھ کر واپس آ رہے، کسی نے بتایا کہ فلم تو ختم ہو چکی، یہ سن کر اس نے فلم نہ دیکھنے پر افسوس کا اظہار کیا، تو اب فلم دیکھنے والوں جیسا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں، نامہ اعمال میں پھر بھی لکھ دیا جائے گا۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں، اے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ جس طرح لوگ تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، اس طرح کسی عزیز کے انتقال پر بے صبری کرنا، رونا پیٹنا بھی بہت عام ہو چکا ہے، خصوصاً عورتیں جو میت پر چیختی چلاتی ہیں۔ اگر کسی ہسپتال میں انتقال ہو جائے تو ہسپتال میں خوب ہنگامہ کیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ مچائی جاتی ہے، ڈاکٹر عملے کو دھمکیاں بھی اور گالیاں بھی بعض کا دی جاتی ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے یقیناً مرنے والا زندہ تو نہیں ہو سکتا، انسان کی موت اس کے پسماندگان کے لیے زبردست امتحان کا باعث ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے، بالخصوص زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ بے صبری سے صبر کا اجر تو ضائع ہو سکتا ہے، مگر مرنے والا پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ یاد رہے، میت کے غم میں آنسو بہانے میں حرج نہیں ہے، البتہ نوحہ کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا، رونے میں آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن دوزخ میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف دوزخیوں کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، وہ دوزخیوں پر یوں بھونکتی رہیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا رال کا ہوگا اور ایک کرتا کھجلی کا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رال میں آگ بہت جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی، جس کو نائحہ کہتے ہیں، نوحہ کرنے والی پر اس دن خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کو مجروح کرتی تھی، یعنی ان کے دل غمگین کرتی تھی، زخمی کرتی تھی۔ نوحہ کرنے سے نا باقی لوگوں کو بھی رونا آ جاتا ہے، اور کئی تو اسی لیے وہ نوحہ کرتی ہیں کہ جو نہیں رو رہے چلو وہ بھی رونا شروع کر دیں، ایک ماحول بن جائے کہ واقعی جو ادھر کوئی بندہ مرا ہے اور بڑے اس کے چاہنے والے ہیں، تو دوسروں کو جان بوجھ کے رلانا، ان کو غمگین کرنا، یہ اصل اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اس سے خارش سے زخمی کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی تھی۔ اسی طرح کسی کا کوئی قریبی فوت ہو گیا،
اس نے محفل کرائی، نعت خوانوں کو بلایا، 40ویں پہ بلایا یا سالانہ برسی پہ بلایا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی محفل کی اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے، والد فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، اب اس نعت خوان نے ماحول کو گرمانے کے لیے ایسے کلام پڑھ دیے باپ کی شان، ماں کی شان، جس سے اس کا غم تازہ ہو گیا، یا اور جو لوگ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے ان سب کی کیفیت، سارے رونا شروع ہو گئے، سب کا غم تازہ کر دیا۔ اب یہ شرن من ہے، کسی کے غم کو تازہ کرنا من ہے، ورنہ تو 100 طرح کے غم پچھلے نکل آئیں گے۔ کتنے اب تک اپنی عمر میں غور کریں نا، ہمارے کتنے قریبی دنیا سے چلے گئے جن سے ہم پیار کرتے تھے، کتنے ہمارے دوست احباب چلے گئے، کتنے ہمارے جاننے والے چلے گئے، پوری لسٹیں بن جائیں گی۔ تو واقعی دکھ تو ہوتا ہے، اپنا قریبی جائے، اپنے گھر میں سے کوئی فوت ہوئے، دادا دادی، نانا نانی، اپنے قریبی بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے کتنے ہمارے دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر ہم ان غموں کو تازہ کرتے رہیں بار بار تو دنیا کا نظام، ہمارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا سارا۔ غم پریشانی کی وجہ سے کتنی بیماریاں لگ جائیں گی اور پھر باقی کچھ کر نہیں پائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے مینٹلی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، ان غموں کو بلانے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف رکھیں، خود کو بزی رکھیں، اور جب ہم دین اسلام سے وابستہ رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے، اس طرح کی باتیں سیکھتے رہیں گے کہ غم کو تازہ نہیں کرنا ہوتا، تو پھر انشاءاللہ امید ہے وقت اچھا گزرتا رہے گا، صبر ملتا رہے گا۔ باقی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ دل کو تسلی، وقت ایک بہترین مرہم ہے۔ اگر بالفرض بہت زیادہ غم ہے، اپنا بہت پیارا چلا گیا، قریبی دنیا سے چلا گیا، تو صبر کریں، آہستہ آہستہ غم کم ہو جائے گا۔ وقت ایسی بہترین مرہم ہے جو غموں پہ ایک اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، علاج کر دیتا ہے غم کا۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال پر بعض خواتین دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی مرنے والی سے انبن چل رہی تھی، اور ایسی عورتیں زیادہ چلاتی اور ہوتی ہیں لیکن دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ مر گیا، جان چھٹی، بڑا تنگ کرتا تھا، بے پردگی اور فیشن نہیں کرنے دیتا تھا، شرعی پردہ کرواتا تھا، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اندر سے خوش ہوتی ہیں، اوپر سے بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ افسوس، وفا کسی جاننے والے کی طرح جا چکی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ آئے دن ایسی دردناک خبریں سننے کو ملتی ہیں، بیٹوں نے اپنے سگے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، زمین جائیداد کے جھگڑے میں کئی بیٹوں نے باپ کو اس لیے مار دیا کہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیں، مزے کریں۔ زمین اور جائیداد تو ہاتھ کیا آتی، الٹا ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہتے ہیں، اور پھر سزائے موت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی طرح آئے دن واقعات ہم سوشل میڈیا پہ، سیالکوٹ میں ایک ماں نے بیٹی کو مار دیا، ان دنوں خبر وائرل ہو رہی ہے۔ اس طرح اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ماں نے بیٹی کو مار دیا، بیٹی نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا۔ یہ خبریں روٹین ہو چکی ہیں ہماری اس وقت سوشل میڈیا پہ، اتنے یہ معاملات عام ہو چکے ہیں۔ ہے یہ دنیا بے وفا، آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا۔ تو بڑھاپے میں انسان کے عذاب بیکار ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پرائے سب ستاتے ہیں، بیماریاں آزمائشیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، انسان ہر چیز ہر شخص سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر افسوس مال کی محبت پھر بھی جوان رہتی ہے، بوڑھے شخص میں بھی۔ حالانکہ پتہ ہے بوڑھے بندے کو بھی کہ سارے مجھ سے ٹھیک ہے بول نہیں رہے، نیک اولاد ہے، چلو خدمت کرتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ، ادروائز اندر سے تنگ ہی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب آخری وقت ہے ان کا، تو یہ پرانے دور کے ہیں، آج کل ہمیں زیادہ آتا ہے، ہم جو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، وہ بہت حوالے سے نا خود کو ایڈوانس سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو سمجھتے ہیں، بھائی جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، جنہوں نے سب کچھ کیا نا، وہ ان کی نظر میں پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، پرانے دور، وہ خود کو اپڈیٹ سمجھتے ہیں کہ اپڈیٹ سافٹ ویئر ہمارے ہی ہے، ان کا سافٹ ویئر پرانا ہو چکا ہے۔ تو بالکل بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے، بال بچے چھوڑ جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جن کی کمائی لگی ہوئی ہے، پینشن چل رہی ہے نا، ان کی کچھ نہ کچھ قدر چلتی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو بوڑھے بیچارے کچھ جن کی پینشن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ آ نہیں رہی۔ تو بعض وہ پینشن کی چکر پتہ ہے 40-50 ہزار 70 ہزار چلو آ رہا ہے، تو خود انہوں نے بزرگ نے کتنا کھانا ہے، زیادہ زیادہ 4-5 ہزار ہوا تو اس کے لیے خوراک تو وہی کافی ہے، لیکن باقی تو ہمارے اوپر ہی لگا رہا ہے بابا، تو یوں کر کے وہ بڑھاپے میں بڑی پریشانی ہے۔
لیکن پھر بھی دیکھیں سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، ہر چیز سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، بیماریاں الگ ستاتی ہیں، اپنے پرائے الگ ستاتے ہیں، سارے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی خاص صحیح طرح سے لفٹ نہیں کراتا، مگر افسوس کہ دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں بوڑھے بندے کی، چاہے عمر جتنی ہو جائے، ہرس جوان رہتی ہے اور لمبی امید پھر بھی جوان رہتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں نا تو وہ کہے گا تیسری ہونی چاہیے، تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ کئی بوڑھے لوگ بڑھاپے میں بھی بلا ضرورت سخت محنت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے کے سبب ان کی کھال لٹک کی ہوئی ہوتی ہے، پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، جواب ملتا ہے دکان پر جا رہا ہوں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں نماز کی فرصت نہیں ہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں، داڑھی رکھنے کی فرصت نہیں ہے، بھائی اب تو داڑھی رکھ لینی چاہیے، بڑھاپا ہے، کہتے ہیں بس دعا کریں، نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، بار بار سمجھائیں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں دکان پر جانا ہے، دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر دیگر کاموں میں سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بزرگ لگے ہوتے ہیں جوانوں کی طرح۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی موت کسی عمر میں آ سکتی ہے، لازمی نہیں بڑھاپے میں آئے۔ ابھی 2 دن پہلے مدنی چینل پہ ایک بچہ آتا تھا، بڑا مختلف پروگرام بھی کرتا تھا، مدینے کا تصور بھی کرواتا تھا، خوب نعتیں پڑھتا تھا، 11 سال کا بچہ تھا اور 11 پارے بھی حفظ کیے ہوئے تھے، بس جب اچانک فوت ہو گیا 2 دن پہلے۔ رات کو بھی اس کی گفتگو مدنی چینل پہ چل رہی تھی کہ کیسا نیک بچہ تھا۔ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے والدہ نے جیسے ہلایا نا، بیٹا کیوں آنکھیں بند کر کے لیٹے ہو، کہتا ہے امی آپ نے مجھے، میں مدینے کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا، آپ نے مجھے میرا تصور ہٹا دیا، توڑ دیا، ڈسٹرب کر دیا مجھے مدینے کے تصور سے۔ نہیں دیکھو اس عمر میں 11 سال کی عمر میں مدینے کی یادوں میں ہونا، اور پھر اس بچے کو موت آ گئی، وہ یقیناً نابالغ بچہ تو جنتی ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو موت کسی عمر میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔